بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو انعامات عطا فرمائے ہیں، جو فضل کیا ہے، وہ مال کی صورت میں ہو، حسن کی صورت میں ہو، حسب و نسب کی صورت میں ہو، ہر حال میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس چیز کی نفی فرمائی ہے اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ایسی بات تمہارے مائنڈ میں نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ پارہ نمبر 4 سورہ النساء کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ کسی دوسرے بندے کے متعلق جس سے اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا اس کے بارے میں کوئی غلط تمنا نہ کرے، نہ کوئی آرزو کرے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے چونکہ تفصیل لمبی ہے، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر بڑی لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ اللہ رب العزت جس کو اس کے فضل سے جو ہے وہ عطا کر دے تو کسی دوسرے بندے کو اس کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ جب بندہ ایسی تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے مبتلا ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں یا تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ آرزو کر رہا ہے کہ یا اللہ اس بندے سے یہ نعمت، یہ انعام، یہ فضل چھین جائے اور وہ مجھے مل جائے، یعنی اس سے ختم ہو کر کے مجھے مل جائے، تو فرمایا اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں فرمایا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ جیسے تو نے فضل کیا، جیسے تو نے انعام میرے اس بھائی پر کیا ہے، اسی طرح مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ اس کو غبطہ کہتے ہیں اور غبطہ یہ جائز ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ دو صورتحال ہیں۔ اب اس میں پتہ یہ چلا کہ حسد کب آتا ہے اور حسد کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حسد آتا تب ہے کہ جب بندے کے اندر دوسرے سے مال کو چھن جانے کی آرزو پیدا ہوتی ہے، یعنی کسی کا نقصان سوچ کر کے اپنے فائدے کے پیچھے لگ جانا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مذموم ہے۔ اور یاد رکھیں حسد کی جب ابتدا یہاں پہ ہوتی ہے نا، اگر میں تاریخ کے اوراق کو دکھاؤں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو صاحبزادے تھے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان میں سے بھی جو حابیل کو قتل کیا قابیل نے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ بھی بیسیکلی یہی ریزن تھا کہ اس کے اندر حسد آ گیا تھا۔ اب یہی بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ حسد بہت بڑا وائرس ہے جس سے ہر ایک کو بچنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والحسد، فرمایا کہ حسد سے بچ کر کے رہو، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، فرمایا کہ یہ حسد جو ہوتا ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اس کی تفسیر کے اندر محدثین فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی میں اس حدیث پاک کے تحت لکھا، فرماتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اس بندے کے سارے نامہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایون کہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بنیاد کیا بنی؟ یہی حسد ہے۔ تو پتہ چلا اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو آرزو ہوتی ہے نا، یہ انسان کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، سنن ترمذی شریف کی روایت ہے اور روایت نمبر 2337 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کے حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کہ یہ جو لو کان لابن آدم وادی من ذہب، فرمایا اگر ابن آدم کی ایک پوری وادی سونے کی ہو نا، اس کو مل جائے، پھر بھی وہ لأحب ان یکون لہ ثانیا، پھر بھی وہی آرزو کرے گا، پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ ایک لالچ رہے گا، ایک حرص اور ہوس رہے گی کہ میرے پاس دوسری کیوں نہیں ہے۔ یہی مین وجہ نا، آج بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے تو دو کیوں نہیں ہے، ایک کہتا ہے میرے پاس اتنی کوٹھی ہیں تو اس سے زائد کیوں نہیں ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے 5 ایکڑ ہے تو 10 ایکڑ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ وہ بیسک وجہ ہے۔ اب اسی طرح جو یہاں تو ایک وادی کا ذکر ہے نا، بخاری شریف کی جو روایت ہے وہاں پر روایت نمبر 6436 ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابن آدم کی 2 وادیاں بھی ہوں نا پوری، لیکن پھر بھی وہ یہی تمنا کرے گا کہ اس کی تیسری وادی بھی ہو، تو فرمایا کہ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا منہ، ابن آدم کی یہ خواہشات، ابن آدم کی یہ جو تمنائیں ہوتی ہیں، فرمایا یہ کوئی چیز بھی بھر نہیں سکتی، ہاں
مٹی ہے جو اس کو بھر سکتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جو آرزو کرنا ہے لوگوں کے سے چھن جانے کا مین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حسد سے ہمیں بچنا ہے، تاکہ ہمارے نیک اعمال بھی بچ سکیں اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو سکے، اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا ہم سے نقصان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد جیسے وائرس سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔